ہمارے معاشرے میں ہماری پریشانیاں اور مصیبتیں، ان کی بہت ساری وجوہات ہیں، بہت سارے اسباب ہیں۔ ان میں ایک یہ بھی ہے کہ ہمارے گھروں میں پردہ نہیں ہے، ہمارے گھروں میں، معاشرے میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہماری زندگی میں اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی ہے۔ مثلا بھابھی کے ساتھ کھانا پینا کیا شریعت اجازت دیتی ہے؟ بھابھی کے ساتھ بائک پر سفر کرنا کیا شریعت اجازت دیتی ہے؟ بھابھی کے ساتھ عمرے پر چلے جانا کیا شریعت اجازت دیتی ہے؟ اور بھابھی کے ساتھ کھانا کھا لینا ریسٹورنٹ پر، ہوٹل پر کیا شریعت اجازت؟ اسی طرح چچی کے ساتھ ہے، کیا چچی کے ساتھ بیٹھ کر بیٹھنا، چچی کے ساتھ کھانا کھانا، چچی کے ساتھ الگ سفر کرنا، چچی کے ساتھ عمرہ کرنا؟ یہی حال ممانی کا ہے، ممانی کے ساتھ سفر کرنا، ممانی کے ساتھ بیگ پر بیٹھنا، ممانی کے ساتھ کھانے کھانا، ممانی کے ساتھ عمرے پر جانا۔ دیکھیے ہم لوگ دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں کیا کرتے ہیں، بھابھی وہ تو بہن جیسی ہے، ممانی وہ تو ماں جیسی ہے، اور چچی وہ بھی ماں جیسی ہے، وہ تو ماں کے برابر ہے، وہ تو بہن کے برابر ہے۔ بہن اور ماں سے کیا رشتہ، بہن اور ماں سے کیا پردہ؟ شریعت یہ نہیں دیکھتی کہ بہن ہے یا ماں ہے، شریعت دیکھتی ہے محرم ہے یا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول یہ کہتا ہے کہ اس کے ساتھ پردے کا حکم ہے یا نہیں ہے، اس کے ساتھ سفر کر سکتے ہیں یا نہیں، اس کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں یا نہیں، اس کے ساتھ رشتہ ہو سکتا ہے یا نہیں، اس کے ساتھ نکاح ہو سکتے یا نہیں، یہ اصل حکم ہے۔ دیکھو قرآن میں ہے کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ یہ مردوں کے لیے ہے کہ نگاہ نیچی رکھیں اور اپنے حفاظت کریں۔ اور پھر ہماری بہنوں کے لیے کیا ہے، مثلا بھابھی کے لیے، چچی کے لیے، ممانی کے لیے، ان کے لیے کیا ہے، کل المؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہ۔ ان کے لیے بھی نگاہ اور عزت کا بچانے کا حکم ہے، سلامتی کا حکم ہے۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں، ہم ٹوٹلی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ ہم فیملی ہے کھانے اکٹھے کھاتے ہیں، فیملی ہے اکٹھے کمرے میں بیٹھتے ہیں، فیملی ہے اکٹھے ہوٹل پر چلے جاتے ہیں، فیملی ہے اکٹھے ریسٹورنٹ پہ چلے، فیملی ہے اکٹھے سفر کر دیتے ہیں، شادیوں پہ جاتے ہیں، شادی حال میں جاتے ہیں، ایک بیگ پر سفر کرتے ہیں، ایک گاڑی پر سفر کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ باہر جا کر کسی دوسرے ملک میں مثلا عمرے کے لیے جاتے ہیں تو ایک ہوٹل میں رہائش ہوتی ہے۔ کیا شرعی اجازت ہے؟ نہیں۔ تو جہاں پریشانیاں اضافہ ہو رہا ہے، مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، مصیبتیں اضافہ ہوتے جا رہے ہیں، ان میں یہ بھی عمل دخل ہے کہ ہمارے گھر میں اللہ اور کے رسول کی نافرمانی ہے، کھلی بغاوت کر رہے ہیں ہم، تو کیسے برکت آئے گی؟ ہر شخص روتا ہے، ہر فیملی روتی ہے، ہر خاندان روتا ہے، برکت کوئی نہیں، تنخواہ پوری نہیں ہوتی، دکاندار روتا ہے، بزنس والا روتا ہے، ڈیوٹی والا روتا ہے، کاروبار والا روتا ہے، ملازمت والا روتا ہے۔ یہ سارے کیوں رو رہے ہیں؟ چونکہ نافرمانی ہے۔ یاد رکھیے گا یہ مصیبتیں تکلیفیں آتی کیوں ہیں، پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ مصیبتیں ہیں تو بھابھی کے ساتھ بائک پر گھومنا، سفر کرنا، کھانے کھانا، یہ بھی ایک گناہ ہے۔ ممانی کے ساتھ بائک پر بیٹھنا، سفر کرنا اور ہوٹل پر ٹھہرنا، یہ بھی گناہ ہے۔ چچے کے ساتھ بھی جن کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، رشتہ ہو سکتا ہے، وہ محرم نہیں ہے، وہ نہ محرم ہے، ان کے ساتھ یہ سارے کام کرنا ناجائز ہے، اور ناجائز پر مصیبتیں اور تکلیفیں آتی ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں اگر ہم نافرمانیاں چھوڑ دیں، گناہ چھوڑ دیں، یہ نافرمانی ہے، یہ گناہ ہے، اور ہم پردے کا حکم وہ کریں، اور کم از کم آخری درجے میں توبہ استغفار کریں، تو اللہ کیا کہتے ہیں، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، مزے کی زندگی عطا کروں گا۔ آئیے پریشانی سے بچنے کے لیے ایک ہی حل ہے، اللہ کے رسول کی فرما برداری میں آ جائیں۔ چچی، ممانی اور بھابھی آپ کے نامحرم ہیں، ان سے آپ نہ سفر کر سکتے، نہ بیگ پر بیٹھ سکتے، نہ گاڑی میں بیٹھ سکتے، نہ کھانے کھا سکتے، نہ فرض کر۔ مجھے امید ہے ہم عمل کریں گے۔